بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ فرمایا اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، پس ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غج سے جا ملیں گے۔ اس آیت کریمہ میں ایک تو بے نمازیوں کا ذکر کیا گیا ہے، دوسرا زانیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ان کا حشر جو ہے کہاں ہوگا؟ وادی غاشی میں ہوگا۔ آئیے کہ وادی غاشی جو ہے وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو غش کہا جاتا ہے۔ فرمایا جس کی گہرائی بھی بہت زیادہ ہے، جس کی گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ فرمایا جس کی گرمی اور تپش سے جہنم کی باقی وادیاں جو ہیں وہ بھی پناہ مانگتی ہیں۔ فرمایا کہ اس وادی میں ایک کنواں ہے جس کو ہب ہب کہا جاتا ہے۔ فرمایا جب آگ بجھنے پر آئے گی تو پھر اس کنویں کے منہ کو کھول دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جب اس کنویں کے منہ کو کھول دیا جائے گا تو آگ جو ہے زیادہ بھڑکنے لگے گی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا۔ فرمایا کہ جب آگ بجھنے پر آئے گی تو پھر ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ آئیے کہ اب کون لوگوں کے لیے ہے؟ اور لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے، اور فرمایا واتبعوا الشہوات، اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، زنا کرتے ہیں اور والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یہ اور لوگوں کا انجام جو ہے وادی غش میں ہوگا۔ اسی طرح جب کل قیامت کے دن جہنم میں جا رہے ہوں گے تو لوگ ان سے کہیں گے ما سالککم فی سقر، کہ تم کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہو؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اسی وجہ سے آج جہنم میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 بلاؤں میں، 3 مصیبتوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ نمبر 1 فرمایا پہلے نمبر پہ اس کے چہرے کا نور جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ نمبر 2 مرنے کے وقت اس کی زبان جو ہے وہ لڑ کھڑائے گی۔ نمبر 3 فرمایا کہ مرنے کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، وہ بے ایمان ہو کر مرے گا۔ عزیز سامعین کرام، اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کی رات ایک جگہ سے گزر ہوا جہاں لوگوں کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، تو لوگ جو ہے شور و غل کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سوئے رہتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس کا حشر جو ہے فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر ہوا۔ آپ نے جب اس بستی کو دیکھا، وہ بستی جنت کا نمونہ لگ رہی تھی، اور اس میں ہرے بھرے درخت بھی تھے، چشمے جاری تھے، نہریں وغیرہ جو تھی وہ بھی جاری تھی، اس میں پھلدار درخت وغیرہ بھی تھے، اور اس کے رہنے والے لوگ جو تھے بڑے عبادت گزار تھے، ان کے کھانے کے لیے طرح طرح کے لوازمات تھے۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد آپ آگے چلے گئے۔ 3 سال کے بعد آپ کا پھر اسی بستی سے گزر ہوا، تو جب دیکھا 3 سال کے بعد وہ بستی جو ہے وہ ویران ہوئی پڑی ہے، چشمے خشک ہو گئے ہیں، نہریں وغیرہ جو ہیں وہ بھی خشک ہو گئی ہیں، اور درخت وغیرہ جو ہیں وہ بھی سوکھ گئے ہیں، بستی بالکل ویران ہی پڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، عرض کی یا اللہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟
آج سے 3 سال پہلے جب میں اس بستی سے میرا گزر ہوا، میں گزرا تھا، تو میں نے دیکھا یہ بستی جنت کا نمونہ لگ رہی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس میں چشمے وغیرہ جو تھے وہ بھی جاری تھے، درخت جو تھے وہ بھی ہرے بھرے تھے۔ لیکن اب جو ہے چشمے بھی سوکھ گئے ہیں، نہریں جو ہیں وہ بھی سوکھ گئی ہیں، درخت جو ہیں وہ بھی سوکھ گئے ہیں۔ یا اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے عیسیٰ، اے روح اللہ، اصل وجہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ اس بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا۔ جب اس بے نمازی کا گزر ہوا تو اس نے کیا کیا، اس چشمے سے اپنا چہرہ دھویا۔ جب اپنا چہرہ دھویا تو اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے یہ چشمہ جو ہے یہ خشک ہو گیا۔ جب چشمہ خشک ہو گیا تو درخت بھی سوکھ گئے۔ فرمایا کہ پھر جو ہے اس بستی میں 1 سالی آ گئی۔ فرمایا کہ اے عیسیٰ، کہ تو جانتا نہیں ہے کہ جب نماز دین کو گرا سکتی ہے تو دنیا کو تو لازمی طور پر تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ لہذا نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نماز جو ہے وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے، لہٰذا نماز چھوڑنے والا جو ہے کل قیامت کے دن بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔